السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان ہو رہی ہے۔ گزشتہ کلاس میں بھی جہاد سے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں۔ جب تک مسلمان مکہ میں تھے، ابتدائی اسلام کا دور تھا، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی، صحابہ کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی ظالم کے ظلم کا جواب دیں۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا صبر کا، اور کیونکہ مسلمان تعداد میں بھی بہت کم تھے، قوت اور طاقت میں بھی بہت کم تھے، لہٰذا حکم یہی تھا کہ صبر کرو، درگزر کرو۔ پھر اللہ کی طرف سے جب مدینہ ہجرت کر کے مسلمان آ گئے، تو وہاں آنے کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ریاست بھی عطا فرمائی، مرکز عطا فرمایا، اور تعلیم و تربیت کا ایک میدان عطا فرمایا۔ تو وہاں رہتے ہوئے اب مسلمانوں کو ایک آزادی کی زندگی، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کا ایک موقع ملا۔ تو اللہ کی طرف سے جہاد کی بھی اجازت ملی، کیونکہ اگر یہ جہاد کی اجازت نہ ملتی تو ممکن تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کو ستاتے اور تنگ کرتے اور ظلم کرتے، اور مسلمانوں کو یہاں بھی چین سے رہنے نہ دیتے، جیسے کہ کفار کی یہی کوشش تھی۔ اور مشرکین مکہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے اسی وجہ سے روک رہے تھے کہ یہ مدینہ جا کر کیوں آزادی کی زندگی گزاریں گے، اور ان کو ہم مکہ میں رکھیں گے اور اپنے ہمیشہ غلام بنا کے رکھیں گے۔ لیکن اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے دین پر چلنے والوں کو ہمیشہ مظلومیت والی زندگی سے میں نہیں چھوڑتا، بلکہ اس سے نکالتا ہے۔ چنانچہ مدینہ میں جب مسلمان آ گئے اور ایک مرکز بن گیا، تو اللہ کی طرف سے اب مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ملنا شروع ہو گئی کہ اگر اب یہ آپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کریں تو پھر ان کو جواب دیا جائے گا، اور جواب جس چیز سے دیا جائے گا اس چیز کا نام جہاد ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ میں نے گزشتہ کلاس میں بھی عرض کیا تھا کہ جہاد کا ایک مقصد ہے، نہ ہی اپنا غصہ نکالنا ہے، نہ ہی اپنا روب بٹھانا ہے، نہ ہی اپنی عزت اور دبدبہ اور اپنا مقام دکھانا ہے۔ یہ کچھ بھی جہاد سے مقصود نہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے جہاد اس مقصد کے لیے کیا کہ لوگوں میں وہ مشہور ہو جائے بہادر، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جہاد کا مقصد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا مقصد کو لے کر اٹھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے گا۔ یہ زمین، یہ دنیا، یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو پھر اس پر اللہ ہی کی مرضی اور اللہ ہی کے احکامات چلیں گے۔ یہ جہاد کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، چاہے وہ جہاد ہو، تبلیغ ہو، مدارس ہوں، مساجد اور ممبر ہوں، جہاں سے بھی دین کی خدمت کی آواز اٹھائی جا رہی ہے اخلاص کے ساتھ، مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے گا۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا نظام چلے گا۔ ایسا ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین ہو اور کافروں کا ظالمانہ نظام چلے، ایسا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی دین کے حلقے اور شعبے ہوتے ہیں اور جتنے بھی دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ کی مرضی والے احکامات اس دنیا میں نافذ ہو جائیں، جس کو کہتے ہیں اسلامی شریعت۔ اب چاہے وہ اسلامی شریعت جہاد کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ مدارس کی محنت ہو، چاہے وہ خانقاہوں کی محنت ہو، بہرحال سب محنتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ جہاد کا بھی یہی مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے جہاد کا جو اہم دوسرا مقصد ہے وہ ظلم و فساد کا خاتمہ۔ یہ مقصد کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ظلم و فساد کا خاتمہ یہ صرف جہاد سے ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی اور دینی محنت سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک ظالم کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کسی مسلمان کی جان کو، مال کو نقصان پہنچایا تو میری بھی جان کو نقصان پہنچے گا، میں اگر کسی پر بندوق اٹھاؤں گا تو مجھ پر بھی گولی چل سکتی ہے، تو یہ کام جہاد سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو جب
اللہ کی زمین پر جہاد جیسا فریضہ زندہ ہوتا ہے تو اس زمین پر ظلم و فساد کا خاتمہ ہوتا ہے، اس زمین پر ظلم و فساد کا خاتمہ ہوتا ہے، ظلم، ناانصافی، زیادتیاں اور فساد جہاد کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ظالم کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالوں گا، کسی کے مال پر ہاتھ ڈالوں گا، کسی کی جان کو نقصان پہنچاؤں گا تو پھر میری بھی جان کو، میری بھی عزت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو جب یہ معلوم ہوگا ظالم کو، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سزاؤں کو مقرر کیا ہے، جیسے چور کی سزا ہے کہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو۔ جب چور کو معلوم ہوا کہ میں کسی کے مال پر ناجائز طریقے سے ڈاکہ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو وہ اس سزا کے خوف سے ڈرتے ہوئے اس جرم سے بچا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ریاستوں میں اور ملکوں میں اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کا صحیح طریقے سے نظام ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے اسلامی قوانین نافذ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جرائم بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، معمولی سے جرائم ہوتے ہیں، کیونکہ جرم کرنے والے جو بھی ہوگا اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا تو اس کی یہ سزا ہے، میں پکڑا گیا تو میرا ہاتھ کٹے گا۔ تو جہاد کا بھی ایک اہم اور عظیم مقصد کیا ہے کہ ظالم، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اسلام اور مسلمانوں کو چھیڑا، مساجد اور مدارس اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو اور مسلمانوں کی جان و مال کو اور عزتوں کو نقصان پہنچایا تو پھر مجھے جواب ملے گا، میرے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوگا تو پھر ظالم اس جہاد کے خوف سے مسلمانوں کی جان و مال پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تو جہاد ایک ایسا عظیم فریضہ ہے کہ اس کی برکت سے مسلمانوں کی جان اور عزت و مال محفوظ رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت مرحلہ وار دی ہے۔ شروع میں حکم تھا کہ بھائی صبر کرو، پھر اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت آئی۔ اب جہاد کی اجازت کس طرح آئی ہے؟ پہلا حکم یہ تھا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تو تمہیں لڑنے کی اجازت ہے، لیکن جو ظلم کرے بس اسی سے لڑنے کی اجازت ہے۔ بعد میں حکم آیا ہے کہ عام کفار سے بھی لڑنے کی اجازت ہے، یعنی کافر وہ، ایک تو وہ جو تم پر حملہ آور ہو تو تم اس کو بھرپور انداز میں جواب دو، ایک وہ جو تم پر حملہ آور نہیں ہے لیکن تیاری ہے، تم سے وہ معاہدہ نہیں کر رہا یا وہ تمہارے معاہدے میں داخل نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ہر وقت کوشش میں، تار میں کسی بھی طرح مجھے موقع ملے میں مسلمان پر حملہ کروں گا، تو اسلام کہتا ہے اس کے حملہ کرنے سے پہلے تم اس پر حملہ آور ہو جاؤ اور اس کی طاقت کو توڑ دو تاکہ اس کو موقع ہی نہ ملے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا۔ اس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت اتاری ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت دے رہے ہیں، جہاد کی اجازت، کہ اب تک ہماری طرف سے تمہیں اجازت نہیں تھی، اب تک یہ حکم تھا کہ لڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، اب اجازت مل گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کافر کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک کافر وہ ہے جو ذمی ہے، ایک کافر ذمی ہے، ایک کافر مستأمن ہے، ایک کافر معاہد ہے، اور ایک کافر محارب ہے۔ تین طرح کے جو کفار ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہر ایک کافر چلتا پھرتا اٹھتے بیٹھتے کو تنگ نہیں کرنا، بلکہ وہ کافر جو تیاری کر رہا ہو یا تیاری کر کے حملہ آور ہو جائے، اس کس سے لڑنے کی حکم ہے کہ اس کو جواب دو۔ تو ذمی کافر اس کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو، یعنی اسلامی حکومت یا مسلمانوں کے ملکوں میں آ کر رہتے ہیں، امن، یعنی امن کو تسلیم کرتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اور مسلمانوں سے اجازت لے کر ان کے ملکوں میں رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کافر ذمی۔ مستعمن اس کو کہتے ہیں جو چند دنوں کے لیے اسلامی ریاست میں داخل ہو، مثال ہے کاروبار کے لیے آئے، تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچائیں۔ اور کافر مسالم معاہد اس کو کہتے ہیں کہ بعض ملکوں سے، اگرچہ وہ کافروں کے ملک ہیں،
ان سے معاہدے ہیں کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ان سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے کافر محارب اور حربی، جنگجو کافر، وہ جو ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے کہ موقع ملے تو لڑیں، تو ان سے اسلام کہتا ہے لڑو، ان سے اقدامی جہاد بھی کرو، دفاعی جہاد بھی کرو۔ دفاعی جہاد کیا ہے کہ اگر یہ حملہ آور ہو تو ان کو بھی بھرپور جواب دو۔ اقدامی جہاد کیا ہے کہ اگر یہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں موقع کی تلاش میں، تو ان کے حملہ کرنے سے پہلے تم ان پر حملہ آور ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ساتھ ساتھ کچھ آداب بھی بیان کیے ہیں کہ دیکھو جب کسی کافر قوم پر حملہ آور ہو یا وہ تم پر حملہ آور ہو اور ان کو تم جواب دے رہے ہو، تو اس کا خیال رکھنا، لا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے پر کو نقصان نہ پہنچانا، بوڑھے بوڑھی پر، بچوں کو کچھ نہ کہنا، بچیوں کو کچھ نہ کہنا، عورتوں کو کچھ نہ کہنا۔ اسلام اپنے دشمنوں سے بھی لڑتے ہوئے ان کے بھی آداب سکھا رہا ہے۔ جب کافر لوگ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کی عبادت خانے ہیں کیا ہے، وہ تو سبھی چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب تم کافروں پر حملہ آور ہو یا کافروں کی کسی جنگ کا، کسی حرکت کا جواب دے رہے ہو، تو اس وقت خیال رکھو کہ بوڑھا کوئی سامنے آ جائے تو اس کو نقصان نہ پہنچانا، بچہ بچی ہو، عورت ہو، کمزور ہے، ان کو نقصان نہ پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آداب بیان کیے ہیں کہ ہر ایک سے نہیں لڑنا، بلکہ اس سے لڑنا ہے جو لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہو یا لڑنے کے لیے حملہ آور ہو۔ پھر کہا کہ ہر ایک کو نہیں مارنا، بلکہ اس کو مارنا ہے جو ان کے جنگجو ہوں، جو ان کے جنگجو ہوں، اور جو ان کے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو نہ کچھ کو۔ تو یہ جہاد کے اللہ تعالیٰ نے پہلے آداب بیان کیے، پھر جہاد کی آیتیں اتاری۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا غزوہ بدر جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا، غزوہ بدر جو جس کو کہتے ہیں کافر اور کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان تاریخ اسلام کا ایک عظیم معرکہ، جس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ یوم بدر کو، غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ اسی سے اسلام کی عزت اور شوکت اور کفر کی ذلت اور رسوائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی غزوہ بدر سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عزت اور شان و شوکت اور کفر کی ذلت اور رسوائی کا ظہور فرمایا۔ اب تک کافر ہر موقع پر مسلمانوں کو ظلم و زیادتی سے، ناانصافی سے دبا رہے تھے۔ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کی ایک بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے رسوا اور ناکام اور شکست خوردہ کر کے واپس لوٹایا۔ تو کافروں کے دلوں میں اب مسلمانوں کی کا رعب اور دبدبہ بیٹھ رہا ہے کہ اب یہ مسلمان وہ نہیں کہ جب چاہیں ان کو نقصان پہنچا دیں۔ اب یہ غزوہ بدر کیا تھا، اس کا ایک تفصیلی پس منظر ہے، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آتے رہیں گے۔ رمضان سن 2 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ کافروں کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے لوٹ رہا ہے، یعنی ملک شام سے واپس لوٹ رہا ہے، اور اس قافلے میں مکہ کے ہر گھر کے تمام افراد کا سرمایہ شامل ہے۔ یعنی ہر گھر گھر کے لوگوں نے اس قافلے میں، اس قافلے تجارت میں، یعنی اس بزنس میں اپنی آمدنی، اپنی جمع پونجی لگائی ہے۔ مکہ میں، مکہ کے لوگوں کے لیے کوئی تجارت یا کوئی کاروبار نہیں تھا مکہ کی زمین میں۔ مکہ کے لوگ ملک شام جاتے تھے اور وہاں سے چیزیں خرید کر لاتے تھے اور مکہ میں لا کر بیچا کرتے تھے۔ تو ان کی تجارت اور بزنس یہی تھا کہ جیسے یہاں پاکستانی لوگ چین جاتے ہیں، چائنا جاتے ہیں، وہاں سے لاتے ہیں چیزیں، اسی طرح مکہ کے لوگ ملک شام جاتے تھے۔ تو یہ قافلوں کی شکل میں جایا کرتے تھے۔ ابو سفیان ایک بہت بڑا قافلہ لے کر جا رہا تھا ملک شام، تو مکہ کے ہر گھر کے فرد نے اس میں اپنا حصہ شامل کیا۔ اور یہ بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ اس قافلہ تجارت سے جو آمدنی ہوگی، اس سے جو نفع ہوگا، اس نفع کی کچھ حصہ ہم مسلمانوں سے لڑنے میں لگائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ ایک بہت بڑا لشکر قافلہ تجارت ابو سفیان کی قیادت میں شام سے لوٹ رہا ہے اور راستے میں مدینہ پڑتا تھا، تو مدینہ سے ہوتا ہوا جائے گا، تو ہم اس قافلہ تجارت کو روکیں گے اور اتنی آسانی سے یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔
جبکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ کا یہ طرز تھا کہ جب بھی وہ جاتے تھے ملک شام یا دیگر جگہوں پر تو مدینہ سے گزرتے ہوئے اکثر ایسا کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ مدینہ کے اطراف میں راستے میں مسلمانوں کی سواریاں ہوتی تھیں، مسلمانوں کے جانور ہوتے تھے، مسلمانوں کے اونٹ بکریاں چر رہے ہوتے تھے، تو یہ ان کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ یعنی مسلمان مدینہ آنے کے بعد بھی ان کافروں کی شرارتوں سے محفوظ نہ تھے، اور کافر صرف اس لیے نقصان پہنچاتے تھے کہ ابھی بھی ہم بڑے ہیں اور ہمارا روب ہے مسلمانوں پر۔ تو ان کے روب اور دبدبے کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم ان کا راستہ روکیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارتوں سے اور ان کی یہ جو ایک تکبرانہ چال تھی مسلمانوں کو چلتے پھرتے نقصان پہنچانا، اس غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو روکیں گے اور آسانی سے یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا تو 313 صحابہ تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی تلاش میں سقیہ ایک جگہ ہے وہاں پر جا کر آپ رک گئے، وہاں پہ جا کر آپ رکے ہیں، اور آپ نے وہاں سقیہ نامی جگہ پر رک کر آپ نے قافلے کی معلومات کے لیے آپ نے 2 جاسوس روانہ کیے کہ وہ اطلاع لے کر آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اب اس کے کچھ حالات میں آگے سلائڈ کے ساتھ ساتھ بیان کروں گا۔ اس کو غزوہ بدر کبریٰ کہتے ہیں۔ اس میں معرکے سے پہلے کے حالات ہیں، جنگ سے پہلے کے حالات، دوران جنگ، جنگ کے بعد کے حالات ہیں، اور اس غزوے سے حاصل ہونے والے نتائج ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے 313 صحابہ کا لشکر چھوٹا سا لشکر لے کر نکل لیتے، جماعت لے کر نکل لیتے، تو آپ نے مدینہ کا گورنر ذمہ دار ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بنایا، اور امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ بھائی میری غیر موجودگی میں امامت تم کرانا۔ اور مدینہ چونکہ اس وقت مختصر تھا اور قبا کی وادی الگ تھی، تو وہاں کا گورنر بھی آپ نے الگ مقرر کیا، عاصم بن عدی کو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جگہوں کے پورے ذمہ داران کو مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں۔ اب لشکر اسلام اور لشکر کفار کی تعداد بھی ہمارے سامنے آئے گی، لشکر اسلام کی ترتیب بھی آئے گی، مدینہ منورہ سے بدر تک کی طرف کی روانگی اور اس کے حالات بھی آئیں گے۔ تعداد اسلامی لشکر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ بات کہی کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے، تو صحابہ کی تعداد آپ کے ساتھ جانے والی وہ 313 تھے، جس میں مہاجرین کی تعداد 82 تھی، یعنی 82 مہاجرین جو مکہ سے آئے ہوئے تھے مدینہ، اور انصار کی تعداد 231 تھی، یعنی 231 انصاری صحابہ تھے اور 82 اس میں مہاجرین تھے، اور کفار کا لشکر وہ 1000 تھا۔ اب میں اس لشکر سے ان حالات سے پہلے 1-2 باتیں عرض کروں۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر کی اطلاع ملی، جیسے اس کو اطلاع ملی تو اس نے فوراً ایک شخص کو مکہ روانہ کیا اور مکہ کے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ تو چنانچہ ایک شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا اور مکہ پہنچ کر اس نے خبر دی کہ بچاؤ، ابو سفیان کے لشکر کو بچاؤ، مدینہ میں مسلمان ابو سفیان کے لشکر کو روک رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو جہل کو یہ بات معلوم چلی تو ابو جہل نے فوراً ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر کتنے افراد کا تھا؟ 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اور ابو جہل نے اس غرور اور تکبر سے یہ لشکر تیار کیا کہ آج ہم مدینہ جائیں گے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر مسلمانوں کو ختم اور نیست و نابود کر کر آئیں گے، ختم کر کر آئیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ پہلے سے غصہ بھرا ہوا تھا، موقع کی تلاش میں تھا، شرارتیں اور تنگ تو کرتے رہتے تھے مسلمانوں کو، جاتے آتے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، اور جو مسلمان بیچارے مکہ میں تھے ان پر ظلم اذیتیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے غصے کو نکالنے کے لیے ابو جہل کو یہ بہت اچھا موقع ملا، اور اس نے 1000 کا لشکر لے کر ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان نے کچھ ہوشیاری سے راستہ بدلا، اور جس راستے پر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اس کو روکنے کے لیے،
اس راستے کی بجائے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ بچ بچا کر اپنے قافلے کو، اپنے تجارتی سامان کو لے کر وہ مکہ کی جانب نکل گیا، اور اس نے ابو جہل تک فوراً یہ اطلاع پہنچائی کہ بھائی واپس آ جاؤ، جس مقصد کے لیے تم نے لشکر تیار کیا تھا وہ مقصد مجھے بچانا تھا، میں بچ کر نکل کر آ گیا ہوں، اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، ہم اب رکنے والے نہیں ہیں، ہم اب جائیں گے اس لشکر کو لے کر اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر آئیں گے۔ غرور تھا، تکبر تھا۔ ابو سفیان نے لاکھ پیغام بھجوائے ابو جہل تک کہ مت جاؤ مت جاؤ، لیکن ابو جہل پر غرور اور تکبر سوار تھا، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ میں مسلمانوں کو کسی بھی طرح چھوڑوں گا نہیں۔ چنانچہ وہ 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور بدر کی جانب پہنچ گیا۔ بدر مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے، کھلا میدان ہے، کھلی فضا ہے، اس جگہ پر یہ مقابلہ ہوا ہے، بدر، غزوہ بدر۔ وہاں پہنچ کر کفار کا لشکر پہلے سے پہنچ گیا اور بعد میں مسلمانوں کا لشکر پہنچا ہے، صحابہ پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی اس بات کی کہ ابو سفیان تو اپنے لشکر کو لے کر، اپنے قافلے تجارت کو لے کر بچ بچا کر نکل گیا ہے، اور ابو سفیان کی مدد کو ابو جہل روانہ ہو گیا ہے ایک بڑا لشکر لے کر، لیکن اب وہ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کیا جائے، لڑا جائے یا واپس چلا جائے؟ تو صحابہ میں حضرت مقداد، جو کہ مدینہ کے صحابہ میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اذهب انت وربک، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے، بلکہ آپ ہمیں کہیں گے دور دراز تک بھی، آپ ہم سے کہیں گے کہ فلاں جگہ تک لڑنے کے لیے چلو، تو ہم آپ کے ساتھ ہر جگہ لڑنے تک جائیں، لڑنے کے لیے جائیں گے، جیسا آپ کا حکم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس تقریر سے خوش ہوئے، لیکن پھر آپ نے فرمایا بھی اور بھی مشورہ دو، اور بھی مشورہ دو، کیونکہ آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا کہ انصار جو صحابہ ہیں ان میں سے بھی کوئی کھڑا ہو، یہ تو مہاجرین میں سے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انصار جو مدینہ کے رہنے والے صحابہ تھے، ان میں سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے اشارہ ہماری طرف ہے۔ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو حکم دیں گے کہ دریاؤں میں کود جاؤ تو ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، اور ہم میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا، ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی تقریر سنی تو آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ کا چہرہ خوشی سے کھل کھلا اٹھا، اور آپ نے فرمایا سیروا علی برکت اللہ، چلو بھائی اللہ کی برکت سے، یعنی اب اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور چلو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ کفار کا قافلہ یعنی ابو جہل کا لشکر پہلے سے وہاں پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کو جا کر دیکھا تو اس جانب آپ نے مسلمانوں کے لشکر کو ٹھہرایا، صحابہ کی جماعت جو جانب مدینہ کی جانب تھی، یعنی مدینہ کی طرف جو جانب تھی اس طرف آپ اپنے صحابہ کو جا کر لے کر رکے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن منذر، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے اس جگہ ہمیں ٹھہرایا ہے بدر کے میدان میں، آپ نے ایک خاص جگہ پر ہمیں اتارا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے اللہ کے حکم سے یا آپ نے اپنی رائے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اپنی رائے سے۔ خباب کہنے لگے اللہ کے رسول اگر میری ایک رائے ہے کہ وہ کنواں قریب میں ہے، اگر ہم کنویں کے قریب ہوں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا چلو بھائی اٹھو، اور کنویں کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے آ کر کہا کہ یہاں اتر جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کنویں کے قریب بدر کے میدان میں اتار دیا کہ بھائی یہ ہماری جگہ ہے اور سامنے کفار کا لشکر ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں چکر لگا رہے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کل اس جگہ پر ابو جہل، یہاں پر عتبہ، یہاں پہ ولید، یعنی آپ نے
مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر بتایا کہ اس جگہ پر مارے جائیں گے. صحابہ کہتے ہیں اگلے دن ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں کی نشاندہی کی تھی ٹھیک اسی جگہ پر وہی کافر جس کا آپ نے نام لیا تھا وہیں مرا پڑا ہوا تھا، 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ان کفار کے مرنے کی اور ان کی رسوائیوں کی خبریں دے دی تھی. چنانچہ اس لشکر کی تعداد ہمارے سامنے ہے کہ کتنی مختصر تعداد مسلمانوں کی ہے اور کتنی بڑی تعداد کافروں کی ہے. اب اس لشکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ترتیب بناتے ہیں، ایک جماعت کو دائیں طرف، ایک کو بائیں طرف، ایک کو آگے، ایک کو پیچھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا. سب کو ایک جگہ نہیں بلکہ یہ ایک جنگی ترتیب ہوتی ہے کہ مجمع کو تقسیم کرنا اس طور پر کہ دشمن کو بہت ساری نظر آئے. ساری جماعت کو ایک جگہ لے کر بیٹھیں گے تو سب تھوڑے سے نظر آئیں گے، اور ساری جماعت کو پھیلا دیں گے، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ دائیں طرف کچھ بائیں طرف، کچھ آگے کچھ پیچھے، تو دشمن سمجھے گا کہ بہت بڑا لشکر آیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت اور نبوت کے ساتھ وہ فہم و فراست دی تھی کہ دشمن بھی حیران تھے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست قسم کی ایک فکر اور ایک ترتیب تھی کہ آپ نے لشکر کو ایسے ترتیب دیا کہ ہر طرف مسلمان نظر آئیں. تو چنانچہ آپ نے بدر کے میدان کو یہ ترتیب ہے کہ جو دائیں طرف کا حصہ تھا، بدر کے مسلمانوں کو ایک دائیں طرف کا ایک حصہ تھا میمنہ، اس میں ایک جماعت آپ نے مقرر کری صحابہ کی اور ان کا امیر بنایا ہے زبیر بن عوام. ایک بائیں طرف کا حصہ تھا، اس میں آپ نے ایک جماعت کو مقرر کری، وہاں پہ امیر بنایا مقداد بن عمر. اور ایک آگے کا حصہ تھا، وہاں پہ آپ نے امیر بنایا طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید، اور پیچھے قیس بن صعصع، اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لشکر کو ترتیب دے رہے تھے. آپ بہترین قسم کے جرنیل تھے، آپ بہترین قسم کے کمانڈر تھے. آپ لشکر کو ترتیب دے رہے تھے کہ بھئی اس طرح تم نے یہاں سے حملہ آور ہونا ہے. اور آپ ساتھ میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ اس وقت تک تیر نہ چلانا جب تک دشمن تیر نہ چلائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بے جا تیر چلاؤ گے، گولیاں چلاؤ گے تو ہمارے تیر ضائع ہو جائیں گے اور ہمارے پاس تعداد تیروں کی کم ہے. چنانچہ آپ نے یہ بھی اپنے صحابہ کو ترتیب بتائی کہ تیر اور نیزے اس وقت چلانا جب دشمن چلائیں، خالی نیزے نہیں چلانا. یہ ایک ایسی حکمت اور چال تھی جو دشمن کو نہیں معلوم تھی. یہ دشمن ہوتا ہے نا، وہ جب گولیاں چلانے پر آتا ہے تو گولیاں چلاتا ہی رہتا ہے، جس سے اس کی گولیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا اسلحہ ضائع ہو رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایسے نہیں کرنا، اپنے تیر اور نیزوں کو سنبھال کے رکھنا، ہاں جب دشمن کی طرف سے تیر اور نیزے چلیں تو پھر تم بھی چلانا. یہ بدر کے کچھ حالات میں نے کچھ عرض کیے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے کے حالات انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.